والی بغداد شہنشاہ گیلان سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو حضور والی بغداد شہنشاہ گیلان نے فرمایا تھا اللہ کے ولی جن راستوں سے گزر جائیں ان گزرگاہوں کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ پوچھنے والا، سوال کرنے والا والی بغداد سے سوال کرے تو میرے اور آپ جیسا تو نہیں ہوگا، بندہ ہوگا کوئی۔ اس نے کہا جناب اذا رؤوہم ذکر اللہ، حدیث ہے ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ آپ کہتے ہیں راہ گزر کو دیکھو، تو آپ نے فرمایا تیرے پاس حدیث ہے، میرے پاس قرآن ہے۔ ان کا قرآن میں کہا لکھا ہے، آپ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ کہا حضرت ہاجرہ وہاں سے گزری تھی، قدم لگائے تھے، وہ گزر گئی۔ رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں صفا اور مروہ۔ اب جو ان گزرگاہوں کو دیکھے گا خدا یاد آئے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے ولی صرف وہ نہیں کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ بعض بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جہاں سے گزر جائیں ان گزرگاہوں کو دیکھو تو رب یاد آئے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، ایک ہے آیت، ایک ہے شاعر اللہ، دونوں کے مطلب نشانی ہے، پر آپ نے کبھی دونوں میں غور کیا؟ آیت وہ نشانی ہے جس میں غور کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، خود فکر و نظر کے سغرے کبرے ملانے پڑتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ عالم متغیر ہے، یہ دن اور رات ہے، کبھی دن کو زوال ہے، کبھی رات کو زوال ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے۔ یہ اترنا چڑھنا اس کا پتہ چلتا ہے، یہ حادث ہے، حادث ہے۔ اور جو چیز حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دن اور رات، سورج اور چاند کو دیکھ کر کسی کو پہچانا ہے، پر کسی کو آیت اسے کہتے ہیں جو کسی کا پتہ بتائے۔ آیت اس نشانی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ اپنی فکر و نظر جوڑیں اور کسی نتیجے پر کسی کے لیے پہنچیں، آپ نتیجے میں حق ہو یا نہ ہو۔ مثلا ہندو سورج کو چڑھتا دیکھے اور رات کے وقت چاند کو چمکتا دیکھے اور صبح کے وقت یہ فیصلہ کر لیں بھگوان گرو۔ آیت تو ہے پر کس کی؟ سورج چاند ستارے رب نے بنائے کو آیات کہا، لیکن جہاں اس کی ولیہ نے قدم رکھے یہ نہیں کہا یہ آیت ہے، کہا شعیرہ یہ میری نشانی ہے۔ جب سورج کو دیکھے، سورج کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی، آج اگر کوئی نہ پڑھا لکھا ہے تو سمجھے گا، سورج کو ہی اگر مان لے اور دیکھ لے، سمجھ لے نا، سورج تو بڑے دور کی بات ہے، اپنی آنکھ کے جھپکنے کو ایک دفعہ غور کر کے دیکھ لے تو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اسے رب کو جان لیا۔ صرف بلنک آف دا آئی، صرف آنکھ کے جھپکنے کو ایک دفعہ غور کرے یہ کیا ہے تو وہ کہے خدا خدا ہے۔ اگر میرا بلنک آف آئی نہ ہو تو میرے تو آنکھ کی جو روشنی ہے وہی جاتی رہے، میں تو دیکھ ہی نہ سکوں پراپر، میری تو آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، وہ آنکھ کا جو بلنک ہے نا جو آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ آنکھ کو بلنک کر رہے، برین کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو فوراً اشارے دے رہا ہے بند کرو آنکھ کو، کھولو بند کرو، اس لیے کہ اس سے زیادہ دیر کھولی رکھو گے تو تمہاری آنکھ میں پانی آ جائے اور پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی جگہ پر کنٹرول رکھنے کے لیے بلنک آف دا آئی، اسی کو غور کرو تو خدا کا پتہ چل جائے۔ لیکن رب نے کہا باقی میری نشانیاں، سورج جیسی نشانی جس تک پہنچنا اور جس کو دیکھنا اور جس کو سمجھنا، ابھی بھی لوگ کوشش کر رہے کہ وہ کیا ہے، اس میں کتنی آگے اور کتنے نظام چل رہے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے صحیح طرح۔ صرف اسی پر غور کرے تو پتہ چلے گا کوئی ہے اس کو بنانے والے، لیکن کوئی ہے۔ جب بات آئی صفا مروہ کی پہاڑیوں کی تو کہا کوئی نہیں، جہاں میری ولیہ کے قدم لگے ہیں نا ان کو دیکھ کر صرف میرا پتہ چلا، کوئی نہیں پتہ چلے۔ یہ آیت میں اور
جو شاعر اللہ میں فرق ہے. شاعر وہ ہیں ان کو دیکھو تو صرف سچے رب کی اللہ کی یاد آئے، اسے کہتے ہیں شاعر.